نبی علیہ السلام کی بات بالکل سچی ثابت ہو گئی۔ بتایا گیا تھا ان مسلمانوں کو کہ تم ضرور بالضرور وہی قوم کرو گے، یعنی جو پہلے گمراہ لوگوں نے کیے تھے، یہود و نصارہ نے کیے تھے، کہ وہ کسی گو کے بل میں گھسیں تم بھی وہی کام کرو گے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کسی بدبخت نے اگر ماں کے ساتھ کوئی بری حرکت کی ہے تو تمہارے اندر بھی ایسے پیدا ہوں گے جو یہی حرکت کریں گے۔ تو اس وقت صحابہ نے ذرا حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ یہ یہود و نصارہ ان کی پیروی کریں گے یہ مسلمان؟ فرمایا اور کون؟ تو یقین کیجئے جس طرح بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے وہ سبت والوں کا، کہ ان کو منع کیا گیا تھا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، تو انہوں نے اتنی فریب کاری سے کام کیا کہ ہفتے والے دن تالاب بنائے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں تالاب میں چلی جاتی تھیں اور آگے سے راستہ بند کر لیتے تھے، پھر ان تالاب سے اتوار والے دن پکڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دیکھا ہم نے اتوار والے دن پکڑی ہیں نا۔ تو یہ فتوے دیے تھے ان کے مولویوں نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عذاب کے اندر جکڑا کہ بے ایمانوں کو یعنی چیخیں نکال دی ان کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بالکل وہی کام یہ ہمارے مولوی کر رہے ہیں، یعنی بالکل وہی کام، خاص کر آج کل یہ جو سب سے زیادہ وہ کام علی انجینئر کر رہا ہے، اسحاق مولوی ایک وہ اس نے کیا ہے، یہ علی انجینئر مرزا جیلوی یہ کر رہا ہے وہی کام تالابوں والا۔ اور چاہے تقی عثمانی جس کا بھی اوپر والے کلپ میں ذکر آیا ہے، اس فریب کار نے بھی بہت ہی دین کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے رفیع عثمانی اس کا تھا بھائی، اور چاہے یہ طارق جمیل ہو، طارق القادری ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، اعلیٰ حضرت ہو، ابو الاعلیٰ حضرت ہو، سارے کے سارے وہی کام کیا جو بنی اسرائیل کے مولوی کرتے تھے، اور ان سب کا نمبر کراس کیا ہے ہمارے اس محمد حنیف نے۔ اس نے بھی وہی کام کیا ہے، پہلی جو مشرک قوموں نے جو کیا تھا زبردستی، پھر اس شرک کو منوایا ہے، اور کفر شرک کا پھر اس نے وہ دور شروع کر دیا ہے۔ بہرحال ایک سے ایک بڑھ کر ہے بھائی، واقعی کئی دفعہ خیال جب جاتا تھا کہ یہ جہنم بہت ہی سخت چیز ہے، انسان کیسے اس کے اندر جائیں گے، لیکن یہ جو ان کے حرکتیں دیکھتے ہیں ہر ایک لگا ہوا ہے، جس طرح ہمارے فیضان اللہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے، سب نے توحید کے مقابلے میں انہوں نے صف بندی کی ہوئی ہے، ایک سے ایک مشرک آتا ہے، کٹا مشرک، اور قوم کو شرک کے انجیکشن دیتا ہے، چاہے وہ سیاسی انداز میں آئے، چاہے عسکری انداز میں آئے، چاہے عوامی انداز میں آئے، چاہے جو ہے نا توحید کا لیبل پہن کے آئے، سارے لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال سب کا ایک ہی علاج ہے بھائی، جہنم بہترین علاج اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہوا ان کا، وہی ٹھکانا ہے۔ یقین کیجیے اس طرح جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بالکل اللہ سے بڑا الحکیم کون ہے، اس نے جو ان کا انتظام کر کے رکھا ہوا اور بالکل مناسب ان کی شان کے مطابق۔ ابھی جو دیکھیں پوری قوم گھوڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور عقل حیران ہے کہ یہ انسان ہے، اس کی گھوڑے کے وہ فضائل بیان کریں گے جو ہندو گائے کے بھی نہیں کرتا ہے، یقین کیجیے۔ اس طرح یہ مشرک بن گئے ہیں، گائے کے پجاری، یہ گھوڑے کے پجاری، یہ علم کے پجاری، تازی کے پجاری، مزاروں کے پجاری، گنبد کے پجاری، جمہوریت کے پجاری، پیروں کے پجاری، مولویوں کے پجاری، اپنے امیر کے پجاری، سارے کے سارے ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ یقین کیجیے جب ہندو مورتی کی گن گائے گا تو جس انداز سے وہ باتیں کرے گا، بریلوی اسی طریقے سے فضائل بیان کرے گا اپنے، اور تبلیغی جماعت والے اس سے بات ہو تو اس طریقے سے یہ اپنے شرک کا دفاع کریں گے، تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، سارے ایک ہی انداز رکھتے ہیں۔ ہر مشرک ہوتا ہی مشرک ہے، آج کے دور کا مشرک ہو یا نوح علیہ السلام کے دور کا مشرک ہو، ان کا مزاج ایک جیسا ہے۔ ایسا لگتا ہے اپنے بعض والوں کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ دیکھنا توحید کو نہ ماننا، شرک پر ڈٹے رہنا۔ یہ سارے اسی طرح لگے ہوئے ہیں، چاہے خلیل الرحمن سے بات کرو، قاری خلیل الرحمن سے، عتیق الرحمن سے بات کرو، منور سلطان سے بات کرو، رفعت نواب سے بات کرو، یہ کیا نام ہے محمد حنیف سے بات کرو، سعید احمد سے بات کرو، سب سے باتیں کر کے ہم نے دیکھ لیا، سب کا مزاج ایک ہی طرح کا ہے، مشرکانہ۔ اللہ تعالیٰ ان فریب کاروں کو ان کے اوپر ایسا اللہ اپنا عذاب نازل کرے نا، جن کے اندر توبہ کی صلاحیت نہیں ہے، یہ توبہ کرنے کے جو تیار کیے، اللہ تعالیٰ ایسے عذاب ان کے اوپر لائے کہ ان کی چیخیں نکل جائیں اور پھر مومنوں کے دل ٹھنڈے ہوں۔
آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کافروں اور مشرکوں کے اوپر جو اللہ کا عذاب دیکھیں۔ اور آگے جا کے بھی یہی کچھ ہونا ہے، ان کو جہنم کی آگ کے اندر جب مومن دیکھیں گے ہنسیں گے، ان کے اوپر ترس نہیں ان کے اوپر آئے گا، ہنسیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے مل گیا کافروں کو اپنی کارگزاریوں کا ثواب مل گیا۔ کہتے تھے ثواب ہوگا، اللہ ایسے راضی ہو گیا، شرک اور کفر کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، ہر مشرک یہی کہتا ہے۔